کیا میوزک انسٹرومنٹ میں یعنی گٹار بجانا، خریدنا، بیچنا جائز ہے؟ دیکھیں اس کے حوالے سے میری پچھلے دنوں بھی ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے. امت میں اکثریت تو اس چیز کو غلط سمجھتی ہے، انسٹرومنٹس کو، سارے انسٹرومنٹس کو نہیں. جس طرح دف بجانا ہے وہ بخاری مسلم میں ثابت ہے. ایون تصفیق، یہ تالی مارنا، اگرچہ وہ بخاری مسلم میں ہے کہ اگر امام بھول جائے تو عورتیں یوں اس کو غلطی پر مطلع کریں گی اور مرد سبحان اللہ کہہ کے. میں نے اس کو دلیل کے طور پہ پیش کیا کہ اگر یہ تالی مارنا حرام ہوتا تو نبی علیہ السلام عورتوں کو یہ بھی نہ کرنے دیتے نماز کی حالت میں، بلکہ کہتے کہ عورتیں کھانس لیں اس طرح کر کے امام کو مطلع کر لیں. تو چونکہ عورت کی آواز کا پردہ ہے، لہٰذا نبی علیہ السلام نے کہا کہ مرد سبحان اللہ کہیں گے امام کی غلطی پر اسے مطلع کرنے کے لیے، اور عورتیں تصفیق کریں گی، ہاتھ پہ ہاتھ ماریں گی. ٹھیک ہے. اب رہ گئی ایک ہی حدیث جو زیادہ پیش کی جاتی ہے ابو داؤد کے حوالے سے. اس میں بھی علماء کی دو رائے ہیں. جو نبی علیہ السلام کہیں سے گزر رہے تھے، ڈھول کی آواز آ رہی تھی، آپ نے مبارک انگلیاں اپنے کانوں میں داخل کی. عبداللہ بن عمر ساتھ تھے، آپ ان سے پوچھتے رہے کہ آواز آ رہی ہے نہیں آ رہی. جب آواز آنا بند ہوگی تو آپ نے انگلیاں باہر نکال لی. اس میں دوسرے علماء کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے خود تو انگلیاں ڈالی ہیں، عبداللہ بن عمر کو نہیں کہا کہ ڈالو. اور یہی کام عبداللہ بن عمر نے بھی اپنے ایک ساتھی کے ساتھ کیا، اور انہوں نے اس وقت یہ حدیث بیان کی، لیکن انہوں نے اس کو بھی نہیں کہا کہ تم ایسا کرو. تو اس کی وہ تعویل کرتے ہیں کہ جو مذہبی پیشواں ہیں اب ان کا کام نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں حصہ لیں. مثلا اگر میں کسی کرکٹ میچ میں جا کے ممانع خصوصی کے طور پہ جا کے میچ دیکھوں تو میرے اس پلیٹ فارم کا تقاضا یہ نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں اسے ناجائز سمجھتا ہوں، یا کسی جا کے میں غزل کی محفل میں جا کے بیٹھ جاؤں، چاہے وہ مردوں میں ہی ہو رہی ہو. اب صحیح بخاری میں نبی علیہ السلام نے خود فرمایا عائشہ گانے والی کیوں نہیں بھیجی شادی کے موقع کے اوپر. اور ترمذی میں، ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ حلال نکاح وہ ہے جس میں گانا ہو، اناؤنسمنٹ ہو، اور جس میں نہ ہو وہ حرام ہے. گانے سے بھی کسی کو اختلاف نہیں ہے. اختلاف میوزیکل انسٹرومنٹ میں، اس میں بھی کچھ انسٹرومنٹ سے ہے، کچھ نہیں ہے. گنگنانا خود ترنم کے ساتھ، وہ تو پورے کا پورا قرآن گنگنایا جا رہا ہے. مشاری راشد جس طرز میں قرآن پڑھ رہے ہیں، ظاہر ہے وہ ایک ڈیوائن میوزک تو ہے، تبھی تو سننے کا مزہ آ رہا ہے. پھر قرآن کے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے صفت رکھی ہے کہ اس میں ایسا وزن رکھ دیا ہے، اگرچہ وہ بالکل شاعرانہ نہیں ہے، آزاد نظم والا سٹائل ہے، لیکن بہرحال پھر بھی آپ کو پتہ ہے ایک ڈیوائن میوزک، ملکوتی غنا اس کے اندر موجود ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، سورہ فاتحہ میں بھی ہے. پھر بخاری میں حدیث ہے جو ترنم کے ساتھ قرآن نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں. صحیح بخاری میں ایک اور حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ متوجہ ہو کر وقت کے پیغمبر کو سنتا ہے جب وہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے. صحیح بخاری کے اندر ہے کہ نبی علیہ السلام پہ جب یہ آیات نازل ہوئی انا فتحنا لک فتحا مبینا، جب یہ آیات نازل ہوئی تو حضور ان آیات کو سواری پہ بیٹھ کے، وہ صحابی کہتے ہیں گنگنا رہے تھے، اور آج بھی مجھے یاد ہے کہ حضور اسے گنگنا کے پڑھ رہے تھے خوشی کے اظہار کے لیے. ایون یہ جس طرز میں قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن پڑھے بغیر بھی اس طرز میں آپ کیا گنگنا نہیں سکتے بغیر الفاظ کے؟ تو اسے کیا کوئی فتویٰ لگائے گا؟ ترنم تو ہے. تو میوزک کا ایشو نہیں، میوزیکل انسٹرومنٹس کا ایشو ہے. میوزک کو سارے مانے ہوئے ہیں اللہ کے فضل سے. ترنم سے پڑھنا، نعتیں نہیں ترنم سے پڑھ رہے. پھر قوالیاں تو ساری انسٹرومنٹس کے ساتھ بھی ہو رہی ہیں، اور وہ کون لوگ کر رہے ہیں؟ جو کسٹوڈین بنے ہوئے دین کے کر رہے ہیں. کچھ اختلاف رکھتے ہیں، لیکن کچھ کہتے ہیں نہیں وہ بھی ٹھیک ہے اپنی جگہ، ہم بھی ٹھیک ہیں، ہم اس کو صحیح نہیں سمجھتے، ان کو غلط نہیں کہتے. تو یہ اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے میوزک کے حوالے سے. باقی جو بیہودہ قسم کا میوزک ہے جس میں آپ سیکس کے حوالے سے لوگوں کو ابھار رہے ہیں، باغی بنا رہے ہیں، اس قسم کا میوزک اور گانے، یہ تو ظاہر حرام ہے.
شادی بیاہ کے موقع کے اوپر ایسے گانے مرد مردوں میں، عورتیں عورتوں میں، اور ویڈیوز نہ بنے، پبلکلی باہر نہ آئے. ظاہر ہے پھر بعد میں آپ کو پتا ہے اس کا ریونج آ جاتا ہے بھی غلط ہے. ظاہر ہے کہ گھر کی بہنوں اور بیٹیوں کی ویڈیوز تو نہیں باہر نکلنی چاہیے، وہ ایک معاملہ الگ ہے، وہ غلط ہے. باقی جو اس معاملے میں اتنی سختی نہیں ہے. سب سے زیادہ اہل حدیث سخت ہے، تو ان کو تو ہم نے پھکی دی ہے کہ آپ کے جو سب سے بڑے امام ہیں اس امت میں، ابن حزم المحلہ کتاب لکھی ہے جنہوں نے، اور وہ اتنے بڑے امام ہیں کہ انہیں غامدی صاحب بھی اپنا امام مانتے ہیں. اور غامدی صاحب تو نہ صرف انسٹرومنٹس کو جائز بلکہ ان کی خرید و فروخت کو بھی جائز سمجھتے ہیں. اسی کی بنیاد کے اوپر یوسف القرداوی جو مفتی اعظم قطر ہیں، جو دنیا میں مسلمانوں کے سب سے بڑے ہسٹورین ہیں، کنسلٹنٹ ہیں عمر سیریز کے، اور ان کے شاگرد ڈاکٹر علی سلابی جنہوں نے خلفائے راشدین کے اوپر اتنی موٹی موٹی کتابیں لکھی ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان و علی پر رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، جو دارالاسلام نے اردو ترجمے کے ساتھ چھاپی ہیں. میوزک کے حوالے سے انہوں نے یہی موقف لکھا ہے جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. پھر ایک حدیث ان کے پاس رہ جاتی ہے صحیح بخاری کی کہ قرب قیامت میں ایسے لوگ ہوں گے جو ریشم کو، آلات موسیقی کو، ان چیزوں کو حلال ٹھہرا لیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کی شکلیں بدل دے گا، ان پر عذاب آ جائے گا. وہ کہتے ہیں دیکھیں جی، یہ اس کو تو ابن حزم کہتے ہیں یہ روایت ٹھیک نہیں ہے، صحیح بخاری کی حدیث کو. ہمارے نزدیک وہ روایت ٹھیک ہے، لیکن غامدی صاحب نے دیکھا ہے اس کی تعویل بیان کی. انہوں نے کہا مطلقاً تو ان میں سے کوئی چیز بھی حرام نہیں ہے. کیا ریشم مطلقاً حرام ہے؟ عورت کے لیے تو جائز ہے، اور مرد کے لیے بھی مطلقاً حرام نہیں ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے 4 انگلی کی چوڑائی تک ریشم مرد کو بھی اجازت دی ہے استعمال کرنے کی. خود صحیح مسلم میں آتا ہے نبی علیہ السلام کا جو کرتا تھا کالا کسروانی تیالسی جبہ، جس کا دھون صحابہ کرام شفا کے لیے لے کے جاتے تھے، جب وہ کرتا نکالا اسما بنت ابی بکر نے، جو انہوں نے سیدہ عائشہ سے لیا تھا، تو اس کے اوپر ریشم کی گوٹ لگی ہوئی تھی باقاعدہ سامنے اور اس جگہ کے اوپر. اتنا تو مرد بھی استعمال کر سکتا ہے. اسی طریقے سے آپ کو پتہ ہے، میں نے بہت پہلے بھی ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی، میں ہمیشہ کہتا ہوں ہم خود سنتے نہیں ہیں شوق سے، کسی کو ترغیب نہیں دلاتے، لیکن ان تمام باؤنڈریز کے اندر جہاں جہاں کوئی گنجائش ہے اس کے اوپر ہم کسی کے اوپر فتویٰ نہیں لگاتے. آپ خود دیکھ لیں. مجھے ایک دفعہ ایک موسیقار بھائی نے فون کیا کئی سال پہلے، جن دنوں میں فون کبھی سن بھی لیتا تھا، تو مجھے کہتے ہیں آپ میں میوزک کے اوپر ہی دھنیں ڈیزائن کرتا ہوں. میں آتے ہیں ان کو اگر کوئی گنگناتا ہے آپ اس پہ کیا فتویٰ لگائیں گے؟ اب جنید جمشید صاحب نے نعت پڑھی ہے، وہ محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، تو اس نے مجھے فون پہ کہا کہ جی میں اس کو گنگناتا ہوں، آپ میرے پہ شریف فتویٰ لگائیں. میں کوئی میوزک انسٹرومنٹ بھی یوز نہیں کر رہا. کیا فتویٰ لگائے بندہ؟ نہ بانسری چلی، نہ سارنگی، نہ طبلہ، نہ ڈھول، نہ ہارمونیم. کیا فتویٰ لگائے؟ ایون وہ بھی چلیں اگلے اسٹائل. اس طرح جو لوگ کسی فن کو جانتے ہیں، بہرحال اس فن کو وہ یوز کرتے ہیں. اس لیے اس حوالے سے ہم یہی کہیں گے کہ یار نہ لوگوں کے اوپر فتویٰ بازی والا معاملہ کیا کریں، ترغیب ضرور دلائیں. کتنا کوئی سن لے گا، ایون گانے بھی کوئی کتنا عرصہ سن لے گا یار.